قرآن نے کافروں کی سوچ بتائی ہے، ان کی مینٹلٹی بتائی ہے، ان کی فکر بتائی ہے، اور اس فکر کو قرآن نے اس طرح سے اجاگر کیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، لا یرجون لقاءنا، وہ ہم سے ملنے کے امیدوار نہیں ہیں۔ کون امیدوار نہیں؟ جن کے سینے میں اللہ کی محبت نہیں۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس سے مطمئن ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی مینٹلٹی یہ ہو جائے کہ اگر اللہ دنیا کے سارے عیش اس کے قدموں میں رکھ دے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی ہو کر، اس سے مطمئن ہو کر اگر یہ سوچے کہ مجھے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ نہیں کرنا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ نیکیاں نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی فکر نہیں کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کرے گا، اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے دل میں دنیا کی زندگی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہے۔ اسی لیے بہت سارے سرمایہ داروں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے بادشاہوں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے کج کلاہوں کو آپ دیکھیں گے، بہت سارے برسر اقتدار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی بیماری کیا ہوگی، اگر ہوگی تو امریکہ جا کے علاج کرا لیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اور اسی کے ساتھ اگر برسر اقتدار ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس باڈی گارڈ ہیں، مجھے کون مار سکتا ہے، میں موت کی وادیوں سے کیسے گزر سکتا ہوں۔ نتیجتاً وہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا، وہ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری کی کوئی تیاری نہیں کرتا، وہ نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اور دنیا کی زندگی سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جو یہ جانتا ہے کہ کبھی بھی موت کا آہنی پنجہ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں سے غافل نہیں ہوتا، وہ نیکیوں سے غفلت نہیں برتتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو جب میں پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی نہ ہو، مجھے افسردگی نہ ہو۔ یاد رکھیں، دنیا میں اگر کوئی انسان کنگال رہے تو یہاں دنیا کی زندگی تو گزر سکتی ہے، لیکن اگر آخرت میں کوئی کنگال رہا تو وہاں کے لمحات گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ آخرت کا سرمایہ کیا ہے؟ آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے، ہم جئیں گے، عیش کی زندگی جئیں گے، یہ دنیا آرام سے زندگی گزارنے کی جگہ ہے، تعیشات کی جگہ ہے، موت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عالم یہ ہوتا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی موت سے غافل نہیں ہوتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ موت کا وقت کب آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں اگر پریشانی ہے تو کوئی مدد کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی تکلیف ہے مدد کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی مصیبت ہے انسان دور کر سکتا ہے، لیکن قبر میں تنہا جانا ہے، محشر میں تنہا اٹھنا ہے، اس وقت بارگاہ سمدیت کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کام وہ نیکیاں آئیں گی جو دنیا میں ہم نے کی ہوں گی۔ اس لیے وہ نیکیوں کی تیاریوں میں لگے رہتے، نیکیوں سے غافل نہیں رہتے۔ ہم آج نیکیوں سے غافل اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہے موت آئے گی تب دیکھا جائے گا، ہماری نگاہوں کے اندر آخرت کی زندگی نہیں، ہماری نگاہوں کے اندر پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا تصور نہیں، ہماری نگاہوں کے اندر بارگاہ سمدیت کی پیشی کا خیال ختم ہو چکا۔ ورنہ یاد رکھیں، کسی کو یہ معلوم ہو کہ سفر لمبا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو انسان اللہ عز و جل کی بارگاہ کی حاضری کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ صحابہ یہ جانتے تھے
ताबईन ये जानते थे, औलियाए कामिलीन ये जानते थे, इसलिए वो पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारते, अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजारते और इस तसव्वुरात के साथ जिंदगी गुजारते हुए नजर आते थे कि हमें मौत भी वाक़े हो तो इस हाल में हो कि हम नेकी कर रहे और अल्लाह हमारी रूह परवास फरमा दे, हम सजदे में और हमारी रूह परवास फरमा दे। आज ये तसव्वुर जहन से निकल गया, इसलिए इंसान नेकी में कोताही बरतता है। नेकी का मामला तो ये है, इंसान सोचता है कि ये दुनिया में नेकी करके क्या करना है, देखा जाएगा, वक्त पर देखा जाएगा। यही वजह है कि नेकी को इंसान कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन आप याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाती है, इंसान की निगाह में वो नेकी छोटी होती है, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो नेकी बड़ी होती है और अल्लाह ताला उस नेकी के एवज के अंदर जन्नत अता फरमा देता है और गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्या आपको नहीं मालूम? अल्लाह अकबर, नेकी किसी की जाय नहीं जाती। एक ऐसी औरत जिसके दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हुए थे, जो बेपनाह गुनाहों में डूबी हुई थी, लेकिन अल्लाह अकबर कुएं से पानी निकालकर पीने के बाद अपनी प्यास को जब वो बुझा लेती है तो देखती है कि एक कुत्ता अपनी जबान बाहर लटकाए प्यास से परेशान है। वो औरत अपने मोजे के अंदर पानी भरती है और पानी भरने के बाद वो कुत्ते को पानी पिला देती है। वो औरत जिसके दामन पर गुनाहों के कई धब्बे लगे थे, अल्लाह ताला अपनी इस बंदी की इस नेकी के एवज के अंदर उसे जन्नत अता फरमा देता है और उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सहाबा नेकियों के हरीस थे, सहाबा नेकियों के लालची थे, सहाबा नेकियां जमा करने की फिक्र करते थे। और इसमें भी सिद्दीक अकबर का मामला, अल्लाह अकबर, वो नेकी में किसी को आगे निकलने नहीं देते थे। आइए मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब मसनद खिलाफत पर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे तो आप जानते हैं उन्होंने एक रजिस्टर तैयार किया, काम का रजिस्टर। और जब वो काम का रजिस्टर उन्होंने तैयार किया तो उसमें ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, ये काम फला करेगा, सारे काम के आगे काम करने वालों के नाम लिख दिए। एक काम लिखा तो सही, लेकिन काम करने वाले का नाम नहीं लिखा। और काम क्या था? एक बुढ़िया औरत जिसका कोई कमाने वाला नहीं, जिसको कोई खिलाने वाला नहीं, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, उसके घर की सफाई करना, उसको खाना खिलाना और उसकी जरूरत का ख्याल करना, ये काम सिद्दीक अकबर ने लिखा। लेकिन इस काम के आगे किसी का नाम नहीं लिखा। सिद्दीक अकबर उठकर तशरीफ ले गए, फारूक आजम आए और रजिस्टर उठाया और रजिस्टर चेक करने लगे कि देखो मेरा नाम किस काम के लिए है। लेकिन जब आपने रजिस्टर उठा करके देखा तो यही एक काम ऐसा था जिस काम के आगे किसी का नाम लिखा हुआ नहीं था। तो फारूक आजम ने सोचा ये काम मैं अंजाम दूंगा और इस काम को मैं पूरा करूंगा। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस बुढ़िया का पता लिखा हुआ था और जिस बुढ़िया का काम लिखा हुआ था, दूसरे दिन सुबह फज्र की नमाज के बाद उस बुढ़िया के घर तशरीफ ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, बुढ़िया के घर में झाड़ू भी लगी हुई थी, बुढ़िया खा पी करके बैठी हुई थी, घर भी उसका साफ, उसका चेहरा भी साफ। फारूक आजम को हैरत हुई, कौन है जो आकर के इस बुढ़िया औरत का इतना ख्याल करके गया? अल्लाह अकबर। दूसरे रोज फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुप करके बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कौन आता है। अल्लाह अकबर। आधी रात को अपने चेहरे पर रुमाल डालकर कोई आता है। जैसे ही फारूक आजम ने देखा उस बुढ़िया औरत के घर की तरफ कोई अपने चेहरे को छुपाए हुए जा रहा है तो फारूक आजम ने आवाज दी, कौन? तो फारूक आजम को उन्होंने जवाब दिया, मैं अबू बकर। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जब ये सुना तो हैरत में पड़ गए कि रात की तन्हाई के अंदर अमीरुल मोमिनीन इस बुढ़िया औरत का ख्याल करने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना नाम बताया, सिद्दीक अकबर ने रुमाल हटाया। फारूक आजम अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन जरा ये तो बताइए
پیروں میں چپل بھی آپ کے نہیں ہے، چہرہ بھی آپ کا چھپا ہوا ہے، آخر یہ تو بتائیے کہ رات کی تاریکی میں چہرہ چھپا کر ننگے پیر اس عورت کی خدمت کے لیے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، سنو، عمر میں چہرہ چھپا کر اس لیے آیا تاکہ نیکی کرتے ہوئے میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور ننگے پیر میں اس لیے آیا کہ میرے پہ جوتوں کی آہٹ کی وجہ سے رات سونے والے کی کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں ننگے پیر آیا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو برجستہ کہتے ہیں، امیر المومنین، نیکیوں میں تم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ ہے نیکی کا معاملہ۔ آج تو مسجد کے اندر نماز کا معاملہ ہو تو صف میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ نیکی میں دنیا اتنا پیچھے رہنا چاہتی ہے کہ جمعہ کے مبارک موقع پر بھی انسان اتنا پیچھے رہنا پسند کرتا ہے کہ امام سلام پھیرے تو جلدی سے وہ نکل جائیں۔ آج ہمارے اندر سے نیکیوں کا جذبہ ختم ہو چکا۔ نیکی کرنا انسان پسند نہیں کرتا۔ انسان نہیں سمجھتا کہ نیکی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی، یہی نیکی بارگاہ سمدیت میں مقبول ہو گئی تو یہی نیکی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے حوالے سے اتنے مواقع عطا کیے کہ امت نیکیوں کی کثرت کر کے جنت کی حقدار بن جائے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راستے میں تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے اسے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے جز میں سے فرمایا گیا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا صحابہ کو اتنا حریص کر دیا تھا کہ نیکی میں کوئی صحابی سے آگے نکل نہ سکتا تھا۔ ہر صحابی نیکی میں سب سے آگے نکلنے کے لیے تیار، نیکی میں دنیا کو پیچھے رکھنے کے لیے تیار۔ لیکن آج امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے کہ نیکی کی لالچ ختم ہو گئی، نیکی کی اہمیت ختم ہو گئی۔